سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ تھا جہاں پر رہ گئے تھے، وہاں پر آج بلدیاتی الیکشن ہونے تھے. 5 بجے تک ووٹنگ ہوئی، جس کے بعد سے ووٹوں کی گنتی کا عمل بھی جاری ہے اور نتائج بھی کچھ آ رہے ہیں. یہ نتائج ابھی بہت ارلی ہے، ان کے اوپر ڈسکشن کرنا انکمپلیٹ ہیں، غیر مصدقہ بھی ہیں، غیر حتمی بھی ہیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ٹرینڈز ضرور بتاتے ہیں. تو ان کے اوپر ہم آگے چل کے پروگرام میں ضرور بات کریں گے کہ جناب کیا صورتحال رہی ہے ان بلدیاتی انتخابات میں، کیا کوئی پہلے والے مرحلے سے اب والے مرحلے میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں. تھوڑی اس پہ بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے بلکہ یہ بات کریں گے آج جناب کہ جو ایک نیا پلان تیار کرنے کی بات ہو رہی ہے. لندن میں کہا جا رہا ہے جی اب کوئی نیا پلان تیار ہو چکا ہے. یہ لندن کا نیا پلان کیا ہے اور اس پہ کیسے عمل درآمد ممکن ہے، جبکہ چیف جسٹس صاحب نے آج بڑا کھلا بیان دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جناب وہ آئین کے ساتھ کھڑے، اس کے محافظ ہیں اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ان کا فرض ہے. چیف جسٹس صاحب نے جو یہ گفتگو آج تقریب میں کی ہے، یہ بیسیکلی کیا میسیجنگ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. آئندہ ہفتے کیا کچھ خاص ہونے جا رہا ہے، عدالتوں کے ایوانوں سے کچھ ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہوگا، اس پر بھی بات ہوگی آج کے پروگرام میں. آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور پہلے چلے صاحب کی طرف. عمران صاحب، چیف جسٹس پاکستان کی بڑی اہم گفتگو، اوورآل آپ نے کیا محسوس کیا ان کی باڈی لینگویج سے اور ان کی گفتگو سے؟ وہ کانفیڈنٹ ہیں یا آپ کو لگا کہ کہیں نہ کہیں ان پر دباؤ بہرحال ہے بڑے فیصلوں کا؟ اور آگے جو انہوں نے یہ جو گفتگو کی ہے آئین کے حوالے سے، انہوں نے بڑا کلیئرٹی سے بتایا کہ یہ ہماری چوائس نہیں ہے، یہ آئین کہتا ہے، ہم اس کے مطابق بات کر رہے ہیں. تو یہ میسج کلیئر آپ نے پہنچا دیا انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینا، دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے آج انسانی حقوق کے حوالے سے جو تھی ایک کانفرنس، اس میں جب گفتگو کی، اپنی تقریر کی، تو اس میں جتنی بھی آپ ان کی گفتگو دیکھیں، ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، وہ ساری چیزیں اگر آپ ان پہ غور کریں تو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم میں نے تو یہ نتیجہ حاصل کیا ہے کہ صرف فیصلہ سنانا باقی ہے. اچھا، ہاں، باقی انہوں نے سب کچھ بتا دیا. دیکھیں ان پہ دباؤ کی جو آپ نے بات کی، بالکل آج ان کی ساری گفتگو میں اور ان کی باڈی لینگویج میں دباؤ نظر آ رہا تھا. لیکن اس کے باوجود ان کا جو اپنا ریئیکشن تھا، جو ان کی اپنی باڈی لینگویج تھی اور جو ان کے اپنے اثرات آپ کہہ سکتی ہیں، وہ یہ تھے کہ دباؤ جتنا مرضی ہو، میں کسی کو خاطر میں نہیں لاؤں گا. اور ایک ان کا خاص طور پہ وہ فکرہ جو انہوں نے فرمایا کہ وہ بہت ہی ایک عاجز سے آدمی ہیں، اور انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ جب ہمارے ساتھ ہونے کی بات کرتے ہیں تو میں بھی ایک جج ہوں، آپ میرے ساتھ ہونے کی بات نہ کریں، آپ پوری سپریم کورٹ کے ساتھ ہونے کی بات کریں، آئین کے ساتھ ہونے کی بات کریں. انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر ایک میسیج دے دیا کہ جناب ہم پہ آپ گلہ نہ کریں، بعد میں یہ کچھ نہ کہ ہمیں، بلکہ اصل چیز کو سمجھ لیں کہ ہم نے بائی بکس چلنا ہے. اور بائی بکس یہی معاملہ ہے کہ 14 تاریخ کو اگر ہم نے فیصلہ کرنا ہے الیکشن کا، تو اس میں اب جس طرح سے بھی وہ رد و بدل نہیں ہو سکتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ جی وہ الیکشن کمیشن کے بیلٹ پیپر نہیں چھپے، یہ نہیں چھپے تو وہ کر دیں، لیکن وہ کہتے ہیں آئین کے مطابق جو 90 دن کا پروسیس ہے ہمیں وہ پورا کرنا ہے. اب حکومتی جو معاملات ہیں اس میں کیونکہ 90 دن سے تو ویسے ہی ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، لیکن مجھے نہیں اب یہ لگتا کہ جیسے کہ سپریم کورٹ اس پہ کوئی لچک دکھائے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ اس سے آج کی ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا. لیکن چودھری صاحب 2-3 چیزیں بڑی کلیئر اینڈ کٹ ہیں، میں آپ سے اس پر رائے لیتی ہوں، لیکن میں ذرا ویلکم کر لوں جی اسامہ غازی صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار اور جرنلسٹ. اسامہ غازی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. لیکن لیٹ می الاؤ میں ذرا چودھری صاحب کا موقف پہلے لے لوں اس معاملے پر، اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف آتی ہوں. چودھری صاحب، چیف جسٹس صاحب نے آج بڑا کلیئرلی کچھ چیزوں کو ایکسپلین کر دیا ہے جو بار بار بات ہو رہی تھی، اور ان کا کہنا ہے کہ جو فیصلہ چیلنج نہ ہو، جس کے اوپر کوئی ریویو پٹیشن نہ آئے، تو وہ پھر حتمی ہے اور اس پر پھر عمل درآمد ہونا ہے. تو یہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بڑا کیلکولیٹڈ سے جواب دیے ہیں اس تمام تر حملوں کے جو پارلیمنٹ سے ہو رہے تھے یا سیاسی جماعتوں کی طرف سے ان کے اوپر ہو رہے تھے. آپ کیسے پرسیو کرتے ہیں اس کو؟ یہ تسلسل ہے اس گفتگو کا، یا جیسے جو کورٹ میں اس دن ہیئرنگ ہوئی تھی تو اس کا تسلسل یہ گفتگو ہے. چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بڑے ہمبل آدمی ہیں، بڑے عاجز آدمی ہیں، وہ بڑے دیندار آدمی ہیں. ان میں وہ ایسے جج نہیں ہیں جو سخت غصے میں آ جاتے ہیں.
ان کے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جب وہ ہم کیونکہ پیش ہوتے رہتے ہیں تو وہ تھوڑے سے غصے میں کبھی کبھار آ جاتے ہیں، لیکن عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ ایز اے جج بھی اور ایز اے چیف جسٹس بھی بڑے کول مائنڈڈ آدمی ہیں، وہ کبھی بھی غصے میں نہیں آتے. آج بھی جو ان کا گفتگو تھا یا جو پیرایا تھا، آج انہوں نے یہ بھی میسیج دیا ہے کہ آپ ایک جج نہیں، آپ ادارے کو مقدم رکھیں. جو سپریم کورٹ ہے بحیثیت ادارہ بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ ہے، آئین کا محافظ ادارہ ہے، آپ اس کو مقدم رکھیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو، اس کو مضبوط کریں. اور انہوں نے حکومت کو یہ کہا کہ آپ اس پہ حملے بند کریں، آپ جو فیصلوں کی آڑ میں سیاست کر رہے ہیں وہ نہ کریں، نہ آپ اس جو فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں، نہ آپ اس فیصلے کو جو ہے جو قانونی آپ کے پاس آپشنز ہیں ان پہ آپ غور کریں، نہ آپ نے دوران مقدمہ کی، نہ آپ کر رہے ہیں. لیکن ہمارا فرض ہے، یہ ہماری چوائس نہیں ہے، یعنی یہ ہماری خواہش نہیں ہے کہ ہم کسی آئین کی شق کا تحفظ کریں گے، نہیں، یہ ہمارا فرض ہے. ہم نے قسم کھائی ہے، حلف دیا ہوا ہے. اور اس دن بھی اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوٹی موٹی قربانیاں دینے کو تو ہم بھی تیار ہیں، ہمارے جوان اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں کہ سرحدوں پہ شہید ہو جاتے ہیں وطن کی حفاظت کرتے ہوئے، تو چھوٹی موٹی آئین کی حفاظت کرتے ہوئے ہم بھی قربانی دینے کو تیار ہیں. تو یہ بالکل عمران یعقوب خان صاحب کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھی ججز یہ آج اس پہ بالکل تیار ہیں. اور یہ ویسے چودھری صاحب آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ کیا قربانی دی جا سکتی ہے جج صاحبان کی طرف سے؟ مثلاً وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ہم اخذ ہم کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم آپ کے خلاف ایکشن تو لیں گے اگر آپ ہمارا حکم نہیں مانیں گے. اور سمینہ یہ میں آپ کو بطور وکیل بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے پاس حکومت نے کوئی آپشن نہیں چھوڑی ہے. سپریم کورٹ کو اس نہج پہ لایا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے خلاف کارروائی کریں. دیکھیے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، اگر اس کے فیصلے پہ عمل نہ ہو اور وہ چپ کر جائے، وہ آنکھیں بند کر لیں، تو پھر مجسٹریٹ کورٹ کا کیا ہوگا، پھر ماتحت عدالتوں کا کیا ہوگا؟ پھر تو کوئی بھی کسی بھی قانون کا یا فیصلے ماننے کا تابع نہیں ہوگا. پھر تو اس ملک میں نظام نہیں رہے گا، اس میں انارکی ہوگی، اس میں پھر ملک کا جو نظام ہے تہوبالا ہو جائے گا. جو طاقتور گروہ ہوگا وہ اپنی خواہش مسلط کرے گا. تو کیا پورے ملک کو آپ جو ہیں وہ افغانستان بنانا چاہتے ہیں یا کوئی نظام کے تحت چلانا چاہتے ہیں؟ ریاستیں ہمیشہ نظام کے تحت چلتی ہیں، اور عدل کے ادارے جو ہیں ان کو پوری دنیا میں بہت مقدم جانا جاتا ہے. غلط ایل گور کا اور بش کا جو مقدمہ ہے 2 دہائیوں میں، اگر سپریم کورٹ امریکہ کی جو سب سے کنٹروورشل فیصلہ آیا وہ ایل گور کا فیصلہ تھا، اس نے ایکسیپٹ کیا. سیاست کو عدالت میں لے جا کے اور عدالت کے اوپر اس طرح سے چڑھائی کر کے یہ تو نظام کو تہوبالا کرنے کی ایک سازش، بالکل جیسے پرویز الہی صاحب نے کہا، ٹھیک کہا ہے کہ لندن میں بیٹھ کے آپ اور بات کرتے ہیں. یہی شہباز شریف اور ان کے وکلاء سپریم کورٹ میں کیا کہہ رہے تھے جب پیشیاں ہو رہی تھیں، تو لندن میں ان کی گفتگو دیکھیں. اس طرح سے اگر یہ بات کریں گے، اور یہ بات خود چیف جسٹس صاحب نے بھی لاسٹ ٹائم سماعت میں کہی کہ آپ کی وہاں پر جو لب و لہجہ پارلیمنٹ میں اور باقی جگہوں پر ہوتا ہے وہ اور ہے، عدالت میں آپ کا کچھ اور ہی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے بھی اس دن انہوں نے کہا لیول چیک کریں آپ گفتگو کا جو یہاں پہ ہوتی ہے اس کا لیول کیا ہے فاروق نائک صاحب سے مخاطب کر کے، اور وہاں پہ کیا لیول ہے گفتگو کا. صحیح. جی غازی صاحب کی طرف چلتے ہیں. اسامہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. لیکن جو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کو ایک لندن پلان نظر آ رہا ہے اور اس لندن پلان کے مطابق وہ کہتے ہیں نئی تیاری کی جا رہی ہے عدلیہ پر حملے کی. حامد میر صاحب کی گفتگو کا کچھ حصہ میں نے پروگرام کے شروع میں سنوایا تھا جس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، پرووک کیا جا رہا ہے چیف جسٹس صاحب کو، سپریم کورٹ کو اس نہج پر لایا جا رہا ہے کہ وہ توہین عدالت کی کارروائی کریں اور سیاسی شہید بنائیں اس حکومت کو. تو یہ بھی کیا اسی لندن پلان کا حصہ ہو سکتا ہے؟ آپ کیا پرسیو کر رہے ہیں کہ اگلے ہفتے واقعی سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس صاحب کوئی اس حکومت کے اہم ذمہ داروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنے والے ہیں؟ سمینا، ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ معاشی طور پر تو ملک کو انہوں نے تباہی کی طرف دھکیل دیا. اس چیز کا ان کو بھی اندازہ ہے. 30 جون سے پہلے لگ بھگ 4 ارب ڈالر پاکستان نے واپس کرنے ہیں. جب سعودی عرب اور چین کے ہم واپس نہ بھی کریں تب تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. IMF کا معاملہ ان سے سنبھل نہیں رہا. ابھی تک وہ IMF کہہ رہا ہے کہ یہ حکومت تو جھوٹ بول رہی ہے، مکمل طور پر طے نہیں ہوئی.
اب اس صورتحال میں تو ظاہر ہے یہ نظر آتا ہے کہ اگر ان کو اس وقت سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ایسے احکامات آتے ہیں تو وہ اس کو اپنے لیے، جس طرح آپ نے دیکھا ابھی بھی اسمبلی میں جا کر دیکھیں جی یہ تو مداخلت ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر، تو ایک بیانیہ تو بنانے کی کوشش کریں گے. اب وہ کتنا بنا پاتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے. مجھے نہیں لگتا کہ لوگ اس چیز کو اتنا زیادہ سراہیں گے کہ اچھا جی اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی احکامات آ گئے. اگر ایسی بات ہوتی تو یوسف رضا گیلانی صاحب کو کوئی ایڈوانٹیج تو پیپلز پارٹی کو کچھ ملتا، لیکن 2013 کے الیکشن میں ہم نے کچھ خاص نہیں دیکھا، اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ برے حالات ہیں. مگر ایک چیز میں ضرور یہاں مینشن کرنا چاہوں گا سمینا کہ عمران یعقوب صاحب اور فیصل صاحب زیادہ بہتر اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ چیف صاحب نے جس طرح بالکل واضح کہا 90 دن کا. اور میں آپ سے ایک چیز عرض کر دوں کہ میں جب پڑھا کرتا تھا یونیورسٹی کے زمانے میں تو چیف جسٹس صاحب ہمارے استاد ہوا کرتے تھے. اس وقت وکیل تھے اور اس وقت نسبتاً جوان تھے، اور لیکن اس وقت بھی بڑے اپ رائٹ اور بہت مصروف وکیل تھے اس وقت. اور پھر بھی ان کو شوق تھا، نظر آتا تھا کہ وہ شوق کی وجہ سے آتے ہیں، کچھ نہ کچھ ٹائم نکال کے ان کی کوشش ہوتی تھی. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کو، میں بھی ان میں شامل تھا، مجھے بڑا شفقت سے پیش آتے تھے، تو کہتے کہ 60 کی دہائی میں جو فیصلے ہیں نا بیٹا آپ نے وہ ضرور پڑھنے ہیں سپریم کورٹ کے، اعلیٰ عدلیہ کے 60s کے. تو وہاں سے، اور اس وقت بھی بڑے اپرائٹ آدمی تھے، اب تو اس سے بھی کہیں زیادہ ظاہر بزرگی کے ساتھ اور ایک پوزیشن بھی ایگزیکٹلی. ہاں جی. تو مجھے پہلے دن سے یہ تھا کہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب استاد کی حیثیت سے جتنا ہم ان کو دیکھ سکے، اسٹڈی کر سکے، تو تب سے پھر وکالت میں اور جہاں تک دیکھا تو انتہائی اپرائٹ آدمی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر ان کا یہ فرمانا کہ جو فیصلہ ہے وہ ٹیسٹ آف ٹائم پر انہوں نے کہہ دیا، اور یہ کہا کہ جی فیصلہ تو ہمارا موجود ہے، آج عمل نہیں ہوتا تو یہ ہمارا فیصلہ تو ٹائم پر دیکھے گا. جہاں مجھے تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ وہ جس طرح 90 دن سے معاملہ اوپر چلا گیا، 2 دفعہ میں احکامات دیے، وہ پہلے 20 اپریل دیکھا، پھر 14 مئی گزر رہی ہے، وہاں بھی کچھ الیکشن ہوتے تو یقیناً نظر نہیں آ رہے. تو اب یہ کہاں تک معاملہ جائے گا؟ تو وہاں پر مجھے کچھ واضح طور پر جب انہوں نے کہا نا جی فیصلہ تو ہم نے دے دیا ہے، اب مجھے ایسے لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ تو وہی رہے گا، اب اس پہ عمل درآمد تو کرنا ہے ایگزیکٹو نے، وہ کرتے ہیں نہیں کرتے، ہمارا فیصلہ وہی ہے، یہ بتائے گا صحیح ہے یا غلط. رائٹ.